ہم صاحب آپ ہمیشہ یہ فرماتے بھی ہیں شاگردوں کو بھی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی، وہ لوگ جو آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیشہ کوئی بھی تنقید جو آپ کے افکار پہ سامنے آئے اس کو کشادہ دل کے ساتھ، اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سنا جائے، اور اس کے اندر اگر کوئی استدلال کا پہلو ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے اور آپ کے سامنے رکھا بھی جائے۔ ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے۔ تو کئی تنقیدات پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آئیں، مجھے لگا ان کے اندر جو کچھ استدلال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک یہ بات کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کا مقصد تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے، اور مذہب جو بھی احکام دے گا، عبادات ہیں، اس کے بعد خور و نوش، اس کے بعد بدن کی طہارت، اس کے بعد اخلاق اور معاملات کی طہارت، پاکیزگی، ہر جگہ اس کو ہونا چاہیے، اور آپ ریلیشن واضح کرتے ہیں دین کے احکام کا۔ یہ ریلیشن کہیں کہیں تنقید یہ ہے کہ ہمیں واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مثلا عبادات کے اندر اب دائیں ہاتھ سے کھانا ایک سنت ہے، اس میں کیا تزکیہ ہے، کیا پیوریفیکیشن ہے؟ اسی طریقے سے اور اس طرح کی بعض چیزیں ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ دین کا مقصد تقرب الی اللہ ہے۔ تزکیہ نفس تو ایک رستہ ہے کئی رستوں میں سے، آپ نے جو اصولی مقصد ہے اس کی غلط تعین کر دی۔ اس میں پہلے تو اللہ کی کتاب کو دیکھنا چاہیے، یعنی اس نے کیا مقصد قرار دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے جو دوسرا مقدمہ لکھا ہے، اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ دین کی حقیقت تو اللہ کی بندگی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اللہ کی بندگی اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا، یہ دین کی حقیقت ہے۔ میں جب اللہ کی بندگی کو اختیار کرتا ہوں، اس احساس کے ساتھ جیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ میں اس دنیا میں اپنی جگہ پر نہیں کھڑا، میں اس کے کھڑا کرنے سے کھڑا ہوں، اس کے بنانے سے بنا ہوں۔ میں اس کی ایک مخلوق ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا بادشاہ ہے۔ مجھے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے جینا ہے۔ یہ دین کی حقیقت ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، بہت سی باتیں ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ جو دین کا کانٹینٹ ہے، یعنی اس کے مشمولات ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ تو جب دین کا مقصد بیان کیا جاتا ہے تو یہ تقرب اللہ، یہ اللہ کی بندگی، یہ تو حقیقت ہے اس کی۔ یہ میں نے دین حق میں سب سے پہلے بیان کی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں جس میں پورے دین کے تصورات واضح کیے گئے ہیں، تو اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ اسی بات سے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی کا احساس جب پیدا ہوگا تو بندہ اپنے پروردگار کو ڈھونڈے گا، اس کے قریب ہونے کی صحیح کرے گا، اس کو پائے گا، اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوگا۔ یہ تو دین کی حقیقت ہے۔ لیکن دین میں پھر اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں نا۔ یعنی کیا اس کو مجرد چھوڑ دیا گیا ہے؟ یعنی میں اپنے لیے تقرب کے طریقے اختیار کر لوں، آپ اپنے لیے کر لیں۔ وہ جو اہداف ہیں وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ دیا گیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے وہاں واضح کیا ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا ہے۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی یہ پیغمبر کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی آیتیں سنائے گا اور تمہارا تزکیہ کرے گا۔ یہ ہدف ہے، یہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ اس تزکیے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ تو اس کو آگے بیان کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی ایمان و اخلاق سکھائے گا، اور تمہیں اللہ کے قانون کی تعلیم دے گا، اللہ کی شریعت کی تعلیم دے گا۔ تو ایمان و اخلاق اور اللہ کی شریعت دونوں وہ چیزیں ہیں جن کو جب ہم اختیار کرتے ہیں تو کس ہدف کو سامنے رکھ کے اختیار کرتے ہیں؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینی احکام کی جب آپ حکمت سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کا ہدف سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں یہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید ایک لفظ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت میں فلاح کس بنیاد پر پاؤ گے، تو یہ تو نہیں کہتا کہ تقرب اللہ کی بنیاد پہ پاؤ گے۔ قد افلح من زکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا وہ وہاں برباد ہوا، اور جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا، من زکاہا، وہ وہاں فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، وہاں بھی یہی بیان کیا۔
اور فلاح یہی مقصود ہے، یعنی قیامت میں فلاح پا جائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی۔ اور یہ کس درجے میں مطلوب ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں جو لوگ کسی حد تک آلودہ آ جائیں گے، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کی ہدایات میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ ان کا تزکیہ وہاں کریں گے۔ یہود کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نہ ان کی طرف التفات کی نظر کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ جو تھوڑی بہت سزا بھی ملے گی اس کا مقصود بھی یہی بتایا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو باتیں ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں، یعنی دین کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی سچی معرفت، اللہ کی بندگی کا احساس، بندگی کے تعلق کا پیدا ہو جانا، میرا اپنے آپ کو بندہ سمجھ لینا، اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے، اسی لیے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ تو یہاں آپ نے جو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بولنے ہیں بول لیجئے، لیکن جب آپ دین کے احکام کو سمجھنا چاہیں گے اور وہ ہدف متعین کرنا چاہیں گے جو مجھے اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، یعنی دنیا میں ان احکام کے ذریعے سے وہ کیا منزل ہے جس کو مجھے پانا ہے، وہ منزل ہے تزکیہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کی فلاح۔ تو قرآن مجید نے خود ان کو بالکل ساتھ رکھ کے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، تو یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، وہ یہ کہ جس وقت ایک نیا فکر آپ کے سامنے آتا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کے رد کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر دیکھیے آپ معلوم ہے کیا کرتے ہیں، پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جس چیز کی کہیں وضاحت نہیں ہوئی، جہاں پہ کوئی بات بظاہر ایسے الفاظ میں بیان ہو گئی ہے کہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکے، آپ اس کو معرض اعتراض میں ڈالتے ہیں۔ جبکہ ایک سچا طالب علم جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بنیادی اسٹرکچر کیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ خود جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب میں نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کو میں نے اس طرح سمجھا ہے، اس کو بیان کر دیا ہے، تو میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ تزکیہ کیا ہے، علم کا بھی ہوگا، عمل کا بھی ہوگا، جی، اس لیے کہ دین حکمت بھی ہے اور دین قانون اور شریعت بھی ہے۔ تو علم کا تزکیہ، اس سے عقائد پیدا ہوں گے، جتنے بھی ہیں، تمام جتنے عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں علم کا تزکیہ ہے۔ جس وقت میں فلسفہ پڑھتا ہوں، میں مالا کو دیکھتا ہوں، میں آبا کی باتیں سنتا ہوں، میں توہمات کو علم بناتا ہوں، میں سائنسی اکتشافات کے قیاسات پیدا کر لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اب میرا ذہن آلودہ ہوا ہے۔ جب اس کو پاکیزہ بنایا جائے گا تو ہر چیز ٹھیک جگہ بیٹھ جائے گی۔ تو پیغمبر پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے آپ کے عقائد کی تصحیح کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں علم کا تزکیہ ہے، یعنی میرے جاننے کے عمل کو آلودگی سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان ہوگا، شرک کی ہر آلودگی سے پاک کر کے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہوگا، فرشتوں پر ایمان ہوگا، ان کے متعلق تمام غلط تصورات کی تردید کر کے، یعنی گویا وہاں پر بھی ایک عمل ہوگا منفی نوعیت کا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہیں سمجھنا، ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک نہیں مان لینا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس وقت سارے دین پر تو گفتگو کا موقع نہیں ہے، تو ایک ایک چیز میں آپ کے علم کا تزکیہ ہوگا۔ عبادات کیا ہیں؟ یہ اصل میں تزکیے کا مثبت پہلو ہے، یعنی ایک طرف مجھے اپنے آپ کو آلودگی سے پاک کرنا ہے، دوسری جانب اس پاکیزگی کو بڑھانا ہے۔ تو تزکیہ اصل میں اپنا ایک منفی پہلو رکھتا ہے کہ جھاڑ جھنکار دور کیے جائیں، آلودگی دور کی جائے، اور اپنا ایک مثبت پہلو رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جو پاکیزگی پیدا ہوگی اس کو نشو و نما دی جائے۔ تو عبادات اگر آپ دین کے مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں میری پاکیزگی کو بڑھاتی ہیں، وہ پاکیزگی جو جنت میں جانے اور فلاح پانے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن وہ عبادات اصل میں اپنی حقیقت کیا رکھتی ہیں؟ وہ اللہ کی بندگی، اللہ سے میرے تعلق کا اظہار ہے، اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے، وہ اللہ کا قرب ڈھونڈنے کی خواہش ہے۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے، لیکن وہ کر کیا رہی ہیں؟
مجھے پاکیزگی دے رہی ہیں. یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا؟ میرے عقائد کے جھاڑ جھنکار دور ہوں، اس کی آلودگی ختم ہو، میں بالکل ٹھیک تصورات پیدا کروں برتر حقائق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے پیغمبروں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، روز آخرت کی جزا کے بارے میں. میں نے تناسب کے تصورات دیکھے، روز جزا کو خود فلسفیانہ طور پر طے کرنے کی کوشش کی. معلوم نہیں کن بھول بھلیاں میں الجھا ہوا تھا. اللہ کی کتاب آئی، اللہ کا پیغمبر آیا اور اس نے میرے عقائد کو پاکیزہ بنا کے بالکل راستہ دے دیا. یہ سواء السبیل سامنے آ گئی، صراط مستقیم سامنے آ گئی. تو اب گویا جھاڑ جھنکار کے بغیر ایک واضح شارع میرے سامنے ہے علم کے معاملے میں. اس واضح شارع پر میں چلوں گا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے. تو عبادات تزکیے کا مثبت پہلو ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ منفی طور پر عام طور پہ متعلق ہوتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں مثبت ہوں گی جو میری پاکیزگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گی، کچھ چیزیں منفی ہوں گی جو آلودگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گی. پورے دین کے احکام ایک ایک جز میں اس کے ساتھ مربوط ہے. اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں. دائیں ہاتھ کا معاملہ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اسی طرح سے چھینک آ جائے، اس کو تشمیت کہتے ہیں، تو آپ کا الحمدللہ کہنا جواب میں یرحمک. یہ عبادات ہیں، یہ آداب کی عبادات ہیں. یعنی ایک عبادات وہ ہیں جو باقاعدہ ریچولز کے طور پر متعین کر دی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. تو آداب میں بھی کچھ تعبدی چیزیں ہیں. یہ تین چیزیں وہ ہیں. آپ فرمائیں گے کیسے؟ یعنی آپ دیکھیے السلام علیکم کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ہے. یعنی آپ ایک بندے کو دعا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کے اندر دوسروں کے لیے نہ بغض ہونا چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے. دوسری جانب مثبت کیا چیز ہے؟ نصح، خیر خواہی، خدا کے بندوں کے لیے سلامتی کی تمنا. تو یہ دونوں پہلوؤں سے تزکیہ ہی ہے. ایسے ہی الحمدللہ، یعنی اللہ کی آپ نے حمد کی، اس کا شکر ادا کیا. تو جو عبادات کام کر رہی ہیں وہی اصل میں یہ آداب کام کر رہے ہیں. یعنی تزکیہ کیسے ہے کہ آپ نے اللہ سے تعلق کا اظہار کر کے اپنی پاکیزگی کو تمام بڑھایا. عبادات جتنی ہیں، میں نے اصول بتا دیا نا آپ کو. یہ اب دائیں ہاتھ کے معاملے میں بھی یہ قابل قبول ہی نہ ہوتا. اصل میں آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں ہمارا نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں کن کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا؟ آخر کوئی بات ہے نا کہ یہ نامہ اعمال جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں پکڑانا ہے، تو اس میں دائیں بائیں کی تفریق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جگہ جگہ کی ہے. بلکہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال یہ دو تعبیرات بن گئی ہیں. تو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. عبادات کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں اللہ سے تعلق کی یاد دہانی کراتی ہیں. خدا کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوں گا تو وہاں میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. انبیاء علیہم السلام نے اس کو میرے کھانے پینے سے متعلق کر دیا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دن میں 3-4 بار ہونی ہی ہونی ہے. تو اس میں دائیں کا لحاظ رکھو، گویا ہمہ وقت یاد رکھو. جیسے کہا نا کہ نماز کیوں پڑھو؟ آکے میں صلاۃ لذکری، تاکہ میں تمہیں یاد رہوں. تو اس میں قیامت یاد رہتی ہے، آخرت یاد رہتی ہے. یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے پروردگار ہم وہاں اٹھیں تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے اسی دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے. آج تیری نعمتیں اس دائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں، کل کو نامہ اعمال بھی اسی ہاتھ میں ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سادہ سی چیز نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو عذر پیش آ گیا اور چیز ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ایک علامت مقرر کی گئی ہے تاکہ ہمیشہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے زندگی بسر کرتے یہ صحیح کرنی ہے کہ میں وہ اعمال کروں جو مجھے وہاں پہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی سعادت بخشے. تو یہ میرا ریلیشن کھانے پینے کے ہر وقت پر قیامت سے، آخرت سے، خدا کے حضور میں جواب دہی سے گویا قائم کر دیا گیا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات ہے. تو اس وجہ سے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ دین میں کوئی بات کیوں قائم کی گئی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب اسی بات کو ذرا مزید سمجھتا ہوں میں آپ سے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے جو احکام ہیں ان کا مقصد تزکیہ ہے، تو اب عبادات کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ عبادات اصل میں مثبت طور پہ وہ جو تزکیے کا حصول ہے اس میں خدا سے تعلق کا ظہور ہوگا، تو وہ تزکیے میں فروتنی اور اضافہ ہوگا نا. یعنی عربی زبان کو آپ دیکھیں نا تو اس میں تزکیہ کوئی محض منفی چیز نہیں ہے. وہ پوری بات کیا ہے؟
کہ جو جاڑ جنگ کا زمین کو آپ ہموار کرتے ہیں نا، تو اس میں پہلے آپ جڑی بوٹیاں ہیں، جاڑ جنکار ہیں، کوئی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، پہلے ان کو اکھاڑتے ہیں، تو یہ منفی پہلو ہے۔ اور اب کیا کرتے ہیں، آپ زمین کو اس قابل بناتے ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر فصل دے سکے آپ کو، تو یہ مثبت پہلو ہے اس کا۔ تو تزکیے کا لفظ دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی پاکیزگی پیدا کرنا اور پاکیزگی کو بڑھانا۔